جی دوستو، گفتگو کرتے ہیں دو پیروں کے بارے میں جو آج کل بہت زیادہ مشہور ہیں اور بہت سارا ذکر ہو رہا ہے، جن کا تذکرے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر، تو ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے پیر حق خطیب اور دوسرے کا نام سید اقرار الحسن شاہ۔ ان دونوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے ہیں پیر حق خطیب کے بارے میں۔ تو پیر حق خطیب کو اگر دیکھا جائے شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کے مطابق، تو وہ بیعت کے اہل نہیں ہیں، یعنی وہ پیر نہیں بن سکتے، بیعت کسی کو نہیں کر سکتے، اپنا مرید نہیں بنا سکتے، کیونکہ ان کا جو سب سے بڑا جرم ہے، گناہ ہے، وہ ہے داڑھی منڈانا۔ تو یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ فاسق معلن جو ہو وہ پیر نہیں بن سکتا، مصلی کی امامت نہیں کرا سکتا، امامت وسطیٰ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرا سکتا، یعنی پیر نہیں بن سکتا، کسی کو اپنا مرید نہیں کر سکتا، اور اسی طرح وہ عالم بھی نہیں ہے۔ ضروریات زندگی کے جو مسائل ہیں، فرائض علوم ہیں، تو وہ بھی اس کو حاصل نہیں ہے، تو عالم بھی نہیں ہے وہ۔ باقی رہا شجرہ نسب اور سلسلہ جو ہوتا ہے وہ غائب ہے، تو اس کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کرتے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہیں، تو نہ ہی وہ کسی کو مرید کر سکتے ہیں، نہ وہ پیر بن سکتے ہیں۔ اور زلفیں جو ان کی آپ نے دیکھی ہوں گی وہ کندھوں سے بھی نیچے لٹک رہی ہیں، جو کہ ناجائز ہے۔ اس طرح کا حلیہ بنانا، اور یہ ایک اسلام کے طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر ان کی ویڈیو دیکھیں، ان کے پیچھے کچھ ویڈیوز ایسی آ رہی ہیں، ان کے پیچھے بزرگوں کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو ان کی تصویروں کو بھی اپنی شکل کے مطابق بنایا ہوا ہے، یعنی داڑھی چھوٹی بنا دی ان کی، اور جو ہے زلفیں ان کی بڑھا دی، کندھوں سے بھی نیچے کر دی، اپنا حلیہ ثابت کرنے کے لیے ان کی جو تصویریں ہیں، شکل و صورت جو ہے ان کو تبدیل کر دیا تصویروں پر۔ تو اس طرح یہ پیر نہیں بن سکتے۔ اور رہی بات کرامت کی، تو کرامت اگر یہ دکھاتے ہیں اور مریضوں کو شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تو باقی اگر یہ وسیلہ ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں، یعنی آنکھ سے چین برآمد کرنا یا موتی نکالنا یا کیلیں نکالنا، یہ اگر کر سکتے ہیں، تو پھر اقرار الحسن شاہ نے چیلنج کیا، ان کے سامنے کریں، ان کے سوالات کے جوابات دیں، جس طرح انہوں نے اعتراضات کیے، سوالات کیے، تو ان کا جواب دیں۔ تو یہ جہالت کا جہان ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، زندگی ہماری گزر رہی ہے، تو یہ بہت ہی جہالت کا دور ہے۔ اس دور میں تو عاجزی کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے، کوئی دعا کے لیے کہے، اگر اس کو کہا جائے نہیں جی ہم تو گناہ گار ہیں، عاجز سے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، تو آگے سے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یار یہ عاجزی کر رہا ہے، کچھ تو سمجھے نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا آپ بھی گناہ کرتے ہو، آپ کس گناہ میں ملوث ہو؟ ارے بھائی وہ تو عاجزی کر رہا ہے، عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہا ہے ہم گناہ گار بندے ہیں، آپ دعا کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ تو اس طرح اگر یہ کہیں کہ ہم بھی عاجز بندے ہیں، گناہ گار بندے ہیں، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ او آپ بھی گناہ کرتے ہو، کمال کی بات ہو گئی، اگر آپ گناہ کرتے ہو تو پھر ہم عوام کہاں جائیں؟ تو ایسے جہان سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو اگر الزامی جواب دیا جائے تو اس کو لوگ سمجھتے نہیں کہ یار یہ کیا الفاظ کیا ہیں، ان کا انداز کیا ہے گفتگو کرنے کا، یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیں اقرار الحسن شاہ انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا کہ اگر بزرگی کی، پیری کی علامت، طریقت کی علامت یہی ہے کہ آنکھ سے چین برآمد کرنا، کیلیں نکالنا، موتی نکالنا، اگر یہی معیار ہے تو پھر میں ان سے بڑا پیر ہوں، کیونکہ میں تو یہ سارا کچھ ان سے زیادہ کر سکتا ہوں، چین برآمد کر سکتا ہوں، ایک موتی کی جگہ زیادہ میں نکال سکتا ہوں آنکھ سے، کیلیں جو ہیں
حق خطیب جتنی منہ سے نکالتے ہیں مریض کے، میں اس سے زیادہ نکال سکتا ہوں۔ اگر یہی معیار ہے کیلیں نکالنا، چین برآمد کرنا، موتی نکالنا، اگر یہی معیار ہے تو پھر میں بڑا پیر ہوں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیر تھوڑی ثابت کیا ہے، اپنے آپ کو یہ تو نہیں ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ مجھے پیر مانو، میں پیر ہوں، میں پیر طریقت ہوں، رہبر شریعت ہوں۔ تو انہوں نے یہ تو اقرار نہیں کیا، یہ تو انہوں نے ایک الزامی جواب دیا ہے۔ اگر تمہارے مطابق یہی معیار ہے کہ جو بندہ اس طرح کی شعبدے بازی یا اس طرح کے کرتب دکھائے وہ پیر ہوتا ہے، تو پھر میں اس سے بڑا پیر ہوں۔ اپنے آپ کو پیر تھوڑی کہا ہے۔ پیر اقرار الحسن شاہ جو اپنا نام لیتے ہیں، یہ پیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو محترم دیکھیں، انہوں نے ایک الزامی جواب دیا ہے، انہوں نے اپنے پیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لوگوں نے اس کو دعویٰ سمجھ لیا ہے۔ تو پھر دوسری بات کہ اقرار الحسن شاہ صاحب ان کے آستانے پہ گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علیحدہ بیٹھ کر سوال و جواب ہوتے، ان کو وہ مطمئن کرتے، اقرار الحسن شاہ صاحب کو، پیر حق خطیب جو ہے وہ ان کو مطمئن کرتے، لیکن مطمئن نہیں کیا۔ لوگوں کے سامنے بھی اگر کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن سوالات جو تھے، سوالات کے جوابات نہیں دیے، قرآن و حدیث سے جواب دیتے، بزرگان دین کے اقوال سے، ان کی زندگی مبارکہ کے کچھ حوالے دیتے، تو اپنے آپ کو ثابت کرتے، ان کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیتے۔ تو جوابات نہیں دیے، ان کے ماننے والے بہت زیادہ تھے وہاں پہ، یہ کم لوگ تھے، تو وہاں پہ نعرے بازی شروع ہو گئی۔ تو محترم اس طرح تو نہیں ہوتا، جو سوال کیا جائے سوال کا جواب دلیل سے دینا چاہیے۔ تو سوال کا جواب بھی نہیں دیا، اور پھر جو ہے وہاں پہ نعرے بازی، جب پیر نے نعرہ لگایا تو پھر مرید تو وہ تو ویسے ہی معتقد تھے، پاکستانی عوام ہے۔ اور پھر دوسری جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو خاتم النبیین، ختم نبوت کا غدار کہا گیا۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ اگر کوئی تمہارے ذاتی نظریے سے، تمہاری ذاتی زندگی سے، تمہاری لوٹ مار سے کوئی بندہ تنگ ہے، لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ کلمے سے ہٹ گیا ہے، وہ خدا رسول کا غدار ہو گیا ہے۔ ارے اس نے تو آپ پر اعتراض کیا ہے، آپ سے اختلاف کیا ہے، خدا رسول سے اختلاف تو نہیں کیا، ختم نبوت سے تو اختلاف نہیں کیا نا، اختلاف تو آپ سے ہے۔ آپ سے اختلاف کرنا، یہ ختم نبوت سے اختلاف کہاں سے ہو گیا؟ یہ کہاں سے لوگوں نے عقیدہ اور نظریہ نکالا ہے؟ تو محترم انہوں نے جو ہے ختم نبوت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور انہوں نے بار بار اس چیز کو دہرایا ہے، اپنی زبان سے الفاظ، یہ جملے بار بار دہرائے ہیں کہ یہ پیر حق خطیب جو ہیں یہ ختم نبوت کی آڑ میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، وہ بھی تو ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو بتائیں، ختم نبوت کی آڑ لے رہے ہیں اور لوگ ان کے معتقد ہیں، ان کو پیر صاحب بھی سمجھتے ہیں، عالم بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اگر ان کا مناظرہ قادیانیوں سے ہو جائے، مرزائیوں سے ہو جائے، کفار سے ہو جائے، یہود و نصارہ سے ہو جائے، پادریوں سے ان کا مقابلہ ہو جائے، تو بتاؤ یہ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ قرآن و حدیث پڑھیں گے؟ تورات، انجیل، زبور، یہ کیا کون سی کتاب پڑھ کے سنائیں گے؟ ان کو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی نہیں آ رہی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو۔ بسم اللہ جن کو پڑھنی نہیں آ رہی، ہم ان کو اپنا رہبر بنا کر عوام کے سامنے، قوم کے سامنے پیش کر دیں، تو پھر جب جواب دینا پڑے گا تو کون جواب دے گا؟ سید اقرار الحسن شاہ صاحب کا جواب تو یہ دے نہیں سکے، بتائیں مرزائیوں کو، قادیانیوں کو یہ کیا جواب دیں گے؟ تو جتنا بندے کے پاس علم ہو، جتنی طاقت ہو، اس کے مطابق وزن اٹھائے، اس کے مطابق، اپنے علم کے مطابق بولنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔ جتنا آپ کے پاس علم ہے آپ اس کے مطابق بولیں، آپ دعویٰ اتنا کریں، اتنا بڑا دعویٰ کریں جتنا آپ اس پر دلیل بھی دے سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں تو آپ دعویٰ نہ کرو۔ تو اس وجہ سے اقرار الحسن شاہ صاحب نے جو اعتراضات کیے، ان کے جوابات نہیں ملے ان کو، وہ وہاں سے مایوس ہو کر آ گئے، اور پھر دھمکیوں کا سلسلہ جاری، وہ بہرحال ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو محترم، پیری مریدی اور طریقت کا معیار یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہے یا اس سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہے پھر تو ہم ان کو اپنا لیڈر مانیں گے اور اپنا رہبر مانیں گے،
اور دیکھیں گے کہ یہ رہبری کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اگر نہیں کر سکتا تو پھر ہم ہٹ جائیں گے, اپنا لیڈر اور دیکھیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو, اپنا راہبر دیکھیں گے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اور دوسری بات جو ہے, اقرار الحسن شاہ صاحب کی کچھ تصویریں جو ہے وہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں کسی عورت کے ساتھ, لڑکی کے ساتھ, تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی بیوی ہے. تو اگر واقعاتاً ان کی بیوی ہے تو یہ غلط بات ہے. ان کی تصویریں بنانا اور اس طرح جو ہے فحاشی پھیلانا یہ غلط بات ہے. غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح تسلیم کیا جائے. اگر واقعی اقرار الحسن شاہ صاحب ان کاموں میں ملوث ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور اس طرح اپنے گھر والوں کی, لڑکیوں کی, عورتوں کی تصویریں جو ہیں وہ اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے, اور بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, فحاشی نہیں ہونی چاہیے, عریانی نہیں ہونی چاہیے. عورتیں جو ہیں پردے میں ہونی چاہیے. بالخصوص سید زادیاں جو ہیں ان کو پردے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ باقی جو امت ہے وہ ان کو دیکھ کر سبق حاصل کرے گی. جس راستے پر وہ چلیں گی تو باقیوں نے بھی ان کے راستے پہ چلنا ہے. تو اس وجہ سے ایک دیکھ لیں کہ ایک طرح سے یہ راہبر ہیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں اگر اچھے کام کریں گی تو لوگ اچھے کام کریں گے, اگر وہ کسی اور طرف چلیں گی تو پھر لوگ جو ہے وہ بھٹک جائیں گے. امت مسلمہ کی عورتیں جو ہیں وہ بھی بھٹک جائیں گی. اس وجہ سے جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے تو احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر اقرار الحسن شاہ صاحب اس جرم میں ملوث ہیں تو توبہ کریں اور باز آ جائیں, ایسی حرکتیں نہ کریں. اگر کسی نے ویسے حرکت کی ہے اور اوپر لکھ دیا اور ایڈیٹنگ کر کے چڑھا دیا تو اس کو بھی توبہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہتان ہے, الزام ہے. تو بہتان اور الزام کی سزا وہ بھی بہت بڑی ہے شریعت مطہرہ میں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور باطل کی پہچان نصیب فرمائے.